بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نقشہ مخارج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ مقامات جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخرج کہتے ہیں اور اس کی جمع مخارج ہے، یعنی وہ جگہ جہاں سے کوئی حرف ادا ہو، حرف کو ادا کرتے وقت جس جگہ پر ہونٹوں پر اگر آواز ٹھہرے تو ہونٹ مخرج بن جائیں گے، زباں پر ٹھہرے تو زباں مخرج بن جائے گی۔ اسی طرح جس مقام پر بھی جو ہے نا آواز ٹھہرتی ہے، گلے میں ٹھہرے گی تو حلق جو ہے وہ مخرج بن جائے گا۔ تو جس جگہ پر بھی آواز ٹھہرتی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، اس کی جمع مخارج ہے۔ اور یہ نقشہ جو ہے نا اہل علم نے یہ بنایا ہوا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے تو آسانی سے مخارج سمجھ آ جاتے ہیں۔ یہ دانتوں کا نقشہ ہے، یہ سامنے والے اوپر والے دو دانت، یہ اوپر والے جو ہے نا جبڑا اس کا نقشہ ہے، نچلے والے کا نہیں۔ تو نچلے والے کو آپ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ قیاس کر لیں۔ ثنایا اولیاء اوپر والے دو دانت سامنے کے لیے، بالکل سامنے کے۔ اب ان کے ساتھ ہی جو ہے نا ایک دانت اس طرف اور ایک اس طرف، دو دانت یعنی ثنایا اولیاء کے ساتھ والے دو دانت، اور ثنایا سفلا نچلے والے سامنے جو دو دانت ہیں، یہ سامنے والے دو دانت اور نچلے والے، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے دو کو ثنایا اولیاء اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ دائیں جانب اور بائیں جانب اوپر نیچے چار دانت بنتے ہیں، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی اگلے دانت جن کو ناب اور اس کی جمع انیاب ہے، کچلی کے دانت، یہ بھی چار ہیں۔ کچلی کے دانت یہ چار بن گئے۔ ان کے آگے ضاحکہ، اس کی جمع زواحک ہے، ہنستے وقت جو داڑیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ بھی تعداد میں چار ہیں۔ اس کے بعد یہ تواہن ہے، یہ تین اس طرف ہیں، تین اس طرف اوپر، 6 اور 6 نیچے، ان کی تعداد 12 ہے۔ اور پھر آگے ناجز اور ان کی جمع نواجز استعمال ہوتی ہے۔ آخر میں یہ 4 داڑیں ہیں۔ ساری داڑوں کو ملا کے ازراس، اور یہ دیکھیں جہاں میرا سرکل ہے، ازراس، اور ان کو جو ہے نا وہ کیا جو ہے نا داڑیں کہتے ہیں۔ یہ تو تھا دانتوں کے حوالے سے مختصر تعارف۔ اب دیکھیں یہ حلق ہے، حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، ادنی حلق اور وسطی حلق ہیں۔ یہ اقصی حلق، وسطی حلق، ادنی حلق، اور یہ اقصی لسان، زبان کا جو ہے نا اختتام۔ تو حلق کے 3 حصے ہیں، اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق۔ ادنی حلق وہ جو زبان کے قریب والا حلق کا حصہ ہے، وسط درمیانہ، اور ادنی جو ہے سینے کی طرف والا جو حلق کا حصہ ہے اس کو اقصی حلق کہتے ہیں۔ زبان کا جو اسی طرح جو گلے کی طرف حصہ ہے اس کو اقصی لسان کہتے ہیں۔ وسط زبان کو شجر لسان کہتے ہیں، حافہ لسان، اس سے زواد ادا ہوتا ہے۔ پھر زبان کا یہ حصہ طرف لسان اور نوک لسان، یہ زبان کے جو ہے نا وہ حصص ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہونٹوں کے حوالے سے دیکھیں، یہ ہونٹ جو ہے یہ شفت سفلا اور شفت علیہ، شفتین جو ہے نا ہونٹوں کے لیے یہ استعمال ہوا۔ تو یہ محترم ناظرین کرام، یہ نقشہ ہے یہ اپنا مخارج کا، یہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھ لیں تو پھر آسانی سے جو ہے نا وہ قرآن کرام کی جو ہے نا وہ اصطلاحات سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ میں اس کو مزید جو ہے نا وہ جو میکسیمائز کر کے میں نے آپ کو دکھایا تاکہ آپ سب اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر مخارج کے حوالے سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اب اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔